بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے آپ احباب کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کروں گا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پڑھنا دکھ درد اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسا کہ آپ احباب کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کی گئی تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑا درود پاک ہی وظیفہ ہے. درود پاک کی برکت سے دکھ بھی دور ہوتے ہیں، درود پاک کی برکت سے تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں، مسائل جو ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں اور ہر حاجت بھی پوری ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے. درود پاک کی برکت سے ہی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور درود پاک کی برکت سے ہی انشاءاللہ عز و جل قیامت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی. درود پاک ایک بہت مجرب وظیفہ ہے. کوشش کیا کریں کہ کثرت سے درود پاک کا ورد کرتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہر حاجت ہماری پوری ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج آپ احباب کی خدمت میں جو ایک عمل عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل میرے ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ہے جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، جو تنگ دستی کا شکار ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ دولت مند ہو جائیں گے. اور صرف 41 دنوں کا یہ عمل ہے. انشاءاللہ عز و جل 41 دنوں میں آپ کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، تنگ دستی دور ہو جائے گی اور رزق میں وسعت ہو جائے گی اور آپ دولت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آئیے آپ احباب کی خدمت میں یہ عمل کیا ہے اس کو عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ احباب کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ وظائف جو ہیں ان کی بے شمار برکتیں ہیں، لیکن جب تک ہم فرائض و واجبات کی ادائیگی نہیں کریں گے ہمیں مکمل طور پر وظائف سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی. مثال کے طور پر رزق دینے والی ذات، پریشانیاں دور کرنے والی ذات، حاجتیں پوری کرنے والی ذات، ہر ہماری نیک دلی تمنا کو پورا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو ہم نمازیں اگر ادا نہیں کر رہے اور صرف ہمارا فوکس جو ہے وہ وظائف پر ہے تو نمازیں نہ ادا کر کے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں. تو جب ہم ان کو ناراض کر دیں گے تو ہمیں وظائف میں کیسے مکمل طور پر کامیابی ملے گی؟ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ احباب نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ ہم وظائف کرتے ہیں تو اس میں کامیابی کیوں نہیں ملتی، تو اس کی وجہ بھی عرض کر دیا کریں. تو اس کی وجہ عرض کی گئی آپ کو. پہلی وجہ یہ ہے کہ فرائض کی اور واجبات کی جو ادائیگی ہے ہمیں اس کو لازمی کرنا ہے اور صرف وظائف کی طرف فوکس نہیں کرنا. جیسا کہ نماز کی آپ کو ایک مثال دی، تو نماز ہم نے 5 وقتہ لازمی ادا کرنی ہے اور پھر ہم نے وظائف پر اپنا فوکس کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمیں نمازوں کی برکت سے ہمیں جو وظائف کریں گے ان کے اندر 100% یقینی کامیابی ملے گی.
اسی طریقہ کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ وظائف میں کامیابی نہ ملنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت عمل کرنے کا کہا جاتا ہے یا جس تعداد میں پڑھنے کا بتایا جاتا ہے تو ہم ان اوقات میں وہ عمل نہیں کرتے. یہ جس طریقے سے بتایا جاتا ہے ہم ان طریقوں کے اوپر نہیں عمل کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں مکمل طور پر کامیابی نہیں ملتی. جیسا کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک عمل دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نماز فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان میں کریں یا نماز ظہر کی فرض اور سنتوں کے درمیان میں کریں، تو آپ نے اسی وقت کرنا ہے. اب ہم کیا کریں گے، کچھ لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہی غلطی کرتے ہیں، جب ان سے تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی. تو غلطی وہ کیا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے بولا گیا کہ فرض اور سنتوں کے درمیان میں یہ عمل کرنا ہے، اب وہ کیا کریں گے کہ سنتیں چھوڑ دیں گے اور فرض کی ادائیگی سے پہلے ہی اس وظیفے کو کر لیں گے اور پھر فرض ادا کر لیں گے. تو جب ہم نے سنتیں چھوڑ دی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. لگاتار سنتوں کو ترک کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے جس طریقے کے ساتھ بھی وظیفہ کرنے کا بتایا جائے اسی طریقہ کے ساتھ وظیفہ کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل یقینی 100% کامیابی حاصل ہوگی. تو آئیے آپ احباب کی خدمت میں اب عمل جو ہے، وظیفہ جو ہے اس کو عرض کرتا ہوں، اور کرنا کیسے ہے، عمل کیا ہے جو صرف 41 دن میں غربت کو ختم کر دے گا اور رزق حلال میں وسعت ہو جائے گی، آپ کو دولت مند کر دے گا. تو وہ عمل کیا ہے؟ آئیے آپ کی خدمت میں وہ عمل عرض کرتا ہوں. عمل یہ ہے کہ جب نماز فجر کی آپ سنتیں ادا کر لیں تو اول 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر 550 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے. یا رزاق کو یا رزاق کو 550 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. پڑھتے وقت مقصد ذہن میں رکھنا ہے اور آخر میں اپنے مقصد کے لیے دعا کر لینی ہے اور پھر نماز فجر کے فرض ادا کرنے ہیں. یہ عمل صرف 41 دن اس کو کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غربت کا 41 دن میں خاتمہ ہو جائے گا اور رزق حلال میں وسعت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا اور غربت کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور رزق کے تمام دروازے انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے کھل جائیں گے. مزید اور اعداد و وظائف حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ احباب تک بآسانی پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.